السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ وہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بنائے جو اس کے دور کی سب سے بہترین ہنرمندانہ اثر کے طور پر باقی رہے۔ پینٹر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہو، چونکہ اصلی فرشتے کو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈنے کے بعد اس نے تصویر بنائی۔ جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور اس کے فن کی داد دی۔ اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکے جو ایک حقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو۔ ملک کے مختلف جیلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا، کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھیں۔ تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گئے لیکن اسے کوئی نہ ملا۔ 40 سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کے آخری ایام ہیں تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا، کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پائے۔ پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی اور آخر کار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی۔ ایک مست، بدصورت اور کریہ المنظر مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سمیت کسی مخروبہ میں کھڑا تھا۔ پینٹر نے اس کے پاس جا کر درخواست کی کہ ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے میں وہ اسے اس بات کی اجازت دے تاکہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے۔ اس نے پینٹر کی بات قبول کی۔ تصویر بنانے کے وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے۔ جب علت جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ میں وہی معصوم بچہ ہوں کہ 40 سال پہلے جس کی تم نے فرشتہ والی تصویر بنائی تھی۔ میرے اعمال نے مجھے شیطان بنا دیا ہے۔ تو محترم ویورز، اپنی معصومیت کی حفاظت کیجئے، اپنے اعمال سوچ سمجھ کر انجام دیجئے۔ فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا یہ ہمارے اپنے اختیار کے اندر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔